الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے حج کے بہترین آداب۔ حج اسلام کا چوتھا بنیادی رکن ہے اور حج کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے، میرے نبی نے فرمایا جس طرح انسان ماں کے پیٹ سے نکل کر آتا ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کسی کی کوئی دشمنی نہیں ہوتی، وہ کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، تو فرمایا جس طرح انسان ماں کے پیٹ سے نکل کر آتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، فرمایا اسی طرح حج ادا کرنے کے بعد انسان گناہوں سے پاک اور صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اسلامی شرعیت میں آداب کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ کمال، مرتبہ، مقام، عزت، وقار انسان کو ادب ہی کمال تک پہنچاتا ہے۔ یہ رفعتیں، یہ کمالیت، یہ عزتیں انسان کو ادب سے ملتی ہیں۔ حج و عمرہ کے بھی کچھ آداب ہیں۔ حج ایسا عظیم عمل ہے جس پر نیکیاں ہی نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ اجر و ثواب، نیکیاں یہ تبھی مل سکتی ہیں کہ جب ہم حج سنت نبوی کے مطابق اس کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کریں۔ سب سے پہلی بات، حج کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے، حج کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ حج صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، کیونکہ ہر نیک عمل کے قبولیت کی شرط اخلاص ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد مبارک فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تم اللہ کی عبادت کرو خالصتاً اللہ کے دین کے لیے۔ اور حج کے آداب میں سے دوسرا ادب یہ ہے، حج کے لیے جلدی کرنی چاہیے۔ جب حج فرض ہو جائے تو اس کی ادائیگی میں جلدی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا جب حج فرض ہو جائے تو اس کے ادا کرنے میں جلدی کرو۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ، فرمایا کسی کو معلوم نہیں ہے، لا یدری کوئی نہیں جانتا، ما یعرض لَهُ اس کے ساتھ کیا عذر پیش آئے۔ کیوں؟ انسان کو پتہ نہیں ہے، ابھی تو میں ٹھیک ہوں، ہو سکتا ہے میں تاخیر کا شکار ہو رہا ہوں، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، آنے والے سال کروں گا، اس سے آنے والے سال کے اندر کروں گا، تو کوئی پتہ نہیں انسان مریض بن جائے، صحت سے ہاتھ دھو کر بیٹھ جائے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا جب تمہارے اوپر حج فرض ہو جائے تو حج کے ادا کرنے کے اندر جتنا ہو سکے جلد سے جلد ادا کرو حج کو۔ اور تیسرا حج کے آداب میں سے ادب یہ ہے، عورت کے لیے ضروری ہے وہ حج یا عمرہ پر جائے تو اس کے ساتھ محرم ہو۔ عورت کے لیے محرم کے بغیر شرعی سفر جائز نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا لا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم، کوئی عورت اس وقت تک سفر نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو، جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے فلاں جہاد کے لیے اپنا نام لکھوا دیا ہے اور میری بیوی اکیلی حج کے لیے جا رہی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اکیلی جا رہی ہے؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا اذهب فاحجج مع امراتک، تم جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج ادا کرو۔ دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد پر جانے سے اس عورت کے شوہر کو منع فرمایا، فرمایا
کیونکہ تمہاری بیوی اکیلی سفر پر جا رہی ہے، اکیلا حج کرنے کے لیے جا رہی ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، تم جاؤ، تم اپنی بیوی کے ساتھ حج ادا کرو تاکہ تمہاری بیوی گناہگار نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کیونکہ حج کے اوپر اس کا محرم اس کی بیوی کے ساتھ کوئی اور مرد نہیں بن سکتا، لیکن جہاد پر کوئی اور بھی جا سکتا تھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جہاد سے روک دیا، اور میرے نبی نے فرمایا تم بیوی کے ساتھ حج کے لیے چلے جاؤ۔ اور اسی طرح حج کے آداب میں سے چوتھا اس کا ادب یہ ہے واعظ و نصیحت۔ جب کوئی مسلمان حج و عمرہ کے سفر کا ارادہ کرے تو اس کے لیے ضروری ہے اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور احکامات الہیہ پر عمل کرنے کی تلقین کرے، گناہوں سے بچتے رہنے کی تاکید کرے، لوگوں کے ساتھ اپنے حساب و کتاب بے باک کرے، اگر کسی سے کچھ لینا دینا ہے تو اسے لکھ لے یا گواہ بنا لے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اسی طرح حج کے آداب میں سے پانچواں اس کا ادب یہ ہے کہ حج و عمرہ کے لیے کمائی حلال کی ہو، حلال کی کمائی سے خرچ کا انتظام کرے، حرام کی کمائی سے حج قبول نہیں ہوتا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، میرے نبی نے فرمایا لوگو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ حرام مال سے کیا ہوا حج باطل ہے۔ انسان لوگوں کا مال بٹور کر چلا جائے، لوگوں کے حصوں کو دبا کر چلا جائے، یتامہ غربا مساکین کے حصوں کو غصب کرتا رہے اور ہر سال کہ جی میں حج کے لیے جا رہا ہوں، نہ ایسا حج اللہ اس بندے کے منہ پر وار دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے میں پاک ہوں، پاک چیز کو قبول کرتا ہوں، تمہارا حج بھی وہی قبول ہوگا جو تمہاری طیب طاہر پاک صاف ستھری کمائی سے ہوگا۔ اور اسی طرح حج کی آداب میں سے پانچواں اس کا ادب یہ ہے زبان کی حفاظت، زبان کو کنٹرول کے اندر رکھے، احرام کی نیت کے بعد زبان کی خصوصی حفاظت کرے، فضول یا لا یعنی گفتگو یہ بالکل نہ کرے، بیہودہ باتوں سے بالکل پرہیز کرے۔ اکثر لوگ سنی سنائی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں اور اپنا حج ضائع کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے حج کرے اور کوئی گناہ نہ کرے، کوئی بے حیائی والا کام نہ کرے، فرمایا وہ حج کرنے کے بعد ایسے گناہوں سے پاک صاف ستھرا ہو کر لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہے۔ یعنی میرے نبی نے فرمایا جب زبان آپ کی کنٹرول ہوگی نا تو آپ کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، کسی کے بارے میں بہتان بازی نہیں کریں گے، بلکہ آپ کی زبان محفوظ رہے گی، کنٹرول کے اندر رہے گی۔ جب تک زبان کنٹرول کے اندر رہے گی تو آپ گناہوں سے بچے رہو گے۔ اور اسی طرح حج کے آداب میں سے اس کا چھٹا ادب یہ ہے کسی کو تکلیف نہ دے، طواف سعی اور کنکریاں مارتے ہوئے جہاں رش ہوتا ہے وہاں خصوصی طور پر کوشش کرے آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے اچھا مومن کون ہے، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہیں وہ سب سے اچھا مومن ہے۔ اور حج کے آداب میں سے ساتواں اس کا ادب یہ ہے احرام باندھتے ہوئے اور احرام کے دوران ستر عورت کا خصوصی اہتمام کرے، بے پردگی نہ ہونے دے۔ جب ایئرپورٹ پر سارے حجاج احرام باندھ رہے ہوتے ہیں تو بہت بے احتیاطی کرتے ہیں، ستر عورت کا خیال نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے ننگے ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح احرام کے دوران
بدن کے بہت سارے وہ حصے ننگے ہو جاتے ہیں جن کا چھپانا فرض ہے۔ لہٰذا حاجی حضرات کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اس بات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح حج کے آداب میں سے 8واں ادب یہ ہے، خواتین پردے کا بھی اہتمام کریں۔ حج و عمرہ کے دوران خواتین پردے کا خصوصی خیال کریں، اپنا پورا جسم اچھی طرح ڈھانپ کر رکھیں، غیر محرم مردوں کے سامنے بے پردہ نہ آئیں، البتہ احرام کی حالت میں چہرے پر کپڑا نہ لگنے پائے۔ حرم شریف کے اطراف میں ایسی ٹوپیاں ملتی ہیں، ان سے چہرے کا پردہ بھی ہو جاتا ہے اور چہرے پر کپڑا بھی نہیں لگتا۔ تو ان تمام آداب کو بجا لایا جائے۔ جب ان تمام آداب کو بجا لایا جائے گا، امید واسق ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر انسان گناہوں کے قریب نہیں جائے گا۔